ایک عورت پیر صاحب کے پاس گئی اور کہا کہ پیر صاحب مجھے کوئی ایسا تعویذ دے دیں کہ میرا شوہر میری ہر بات مانے، جو بھی میں کہوں وہ پوری طرح میرے تابع ہو جائے۔ پیر صاحب ایک دور اندیش انسان تھے۔ انہوں نے اس عورت کی بات کو غور سے سنا اور کہا کہ یہ عمل تو شیر کی گردن کے بال پر ہوگا، اور وہ بال بھی آپ خود شیر کی گردن سے اکھاڑ کر لائیں گی تو اثر ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بات سن کر وہ عورت بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور مایوس ہو کر واپس آ گئی اور اپنی سہیلیوں کو یہ بات بتایا۔ ایک سہیلی نے مشورہ دیا کہ کام تو مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ تم ایسا کرو کہ روزانہ 5 کلو گوشت لے کر جنگل جایا کرو اور جہاں شیر آتا ہے وہاں ڈال کر چھپ جایا کرو، اور کچھ عرصے کے بعد شیر کے سامنے جا کر وہ گوشت ڈالنا شروع کر دینا۔ جب وہ گوشت کا عادی ہو جائے تو تم اس کے قریب جا کر گوشت ڈالنا شروع کر دینا اور اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دینا، اور جب شیر تم سے مانوس ہو جائے تو گردن سے بال اکھاڑ لینا۔ اس عورت کو یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ دوسرے دن ہی اس نے گوشت لیا اور جنگل گئی اور ایک جگہ گوشت کو ڈال کر وہ چھپ گئی۔ شیر آیا، گوشت کھایا اور چلا گیا۔ اس عورت نے 1 ماہ تک ایسا ہی کیا۔ 1 ماہ کے بعد اس نے شیر کے سامنے جا کر گوشت ڈالنا شروع کر دیا تاکہ شیر کو پتا چل سکے کہ روزانہ اس کی یہ خدمت بھلا کون کر رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد شیر بھی عورت سے مانوس ہو گیا۔ عورت نے شیر کی گردن پر آہستہ آہستہ پیار سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ ایک دن عورت نے موقع دیکھ کر شیر کی گردن سے چند بال اکھاڑ لیے اور خوشی خوشی پیر صاحب کے پاس پہنچ گئی اور بال پیر صاحب کو دیتے ہوئے کہا، میں شیر کی گردن سے بال آخرکار لے کر آ گئی ہوں، اب آپ اپنا عمل شروع کریں۔ پیر صاحب نے حیرت سے پوچھا کہ بھلا یہ بال تم کیسے لائی ہو؟ تو عورت نے پوری تفصیل بیان کر دی۔ پیر صاحب مسکرائے اور کہا کہ کیا تمہارا شوہر اس جنگلی درندے سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو کہ خونخوار ہوتا ہے، جس کے تم نے چند دن تک خدمت کی اور وہ تم سے اتنا مانوس ہو گیا کہ تم نے اس کی گردن سے بال اکھیڑ لیے اور اس نے تمہیں کچھ بھی نہ کہا۔ تمہارے شوہر کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، تم اس کی خدمت کرو۔ جب ایک جنگلی درندہ خدمت سے اتنا مانوس ہو سکتا ہے تو ایک باشعور انسان بھی آپ کے تابع یقیناً ہو سکتا ہے۔ گزارش ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے گھر کو کیسے جنت کا نمونہ بنا دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم تمام بہنوں کو اپنے شوہروں کی بے ریا خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارا دین کی سبھی پوسٹ کی نوٹیفیکیشن کے لیے ہمارے پیج پر فالو بٹن پر کلک کر کے مینج فالو سیٹنگ پر کلک کر کے نیو فیڈ کے ڈیفالٹ پر جا کر فیورٹ پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ایک بھی ویڈیو مس نہ ہو۔